ہم بار بار یہ بتا رہے تھے کہ نمبر ایک، یہ پبلک ریلیف کے لیے حکومت نہیں آئی. ہم بتا رہے تھے کہ یہ چیزوں کو سستا نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ عالمی حالات موافق نہیں ہیں. اپنی جیب سے یہ کچھ پبلک کو دے نہیں سکتے، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ ریلیف دیں گے. مہنگائی مزید بڑھے گی کیونکہ پاکستان کو ایک جھٹکا لگ گیا ہے. اب دیکھیں جو کام انہوں نے کرنے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کرنا تھا، انہوں نے شاندار طریقے سے یہ کام کیا. انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنی تھی، ختم. نیب کے پر کاٹنے تھے، یعنی اب صوبائی اور وفاقی کابینہ کے معاملات کے اوپر نیب کچھ نہیں کر سکتا، نیب ٹیکس کے معاملات کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا، اور دیگر کچھ اور چیزیں ان کے اندر. ترقیاتی منصوبوں کے اندر اگر کوئی ادھر ادھر غبن ہو گیا تو نیب اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو نیب عملی طور پہ ختم ہو گیا، نیب کا وجود اب نہیں ہے. انہوں نے یہ کام بھی کر لیا. تو پریکٹیکلی جو تین چیزیں ان کو اچیو کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی ہیں. اب صرف انہوں نے نیب کا چیئرمین تبدیل کرنا ہے. وہ اسد بھائی بتائیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ کب تک اور کس طریقے سے کر سکیں گے. میرے خیال میں ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوگا. مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس کی، میں اس کے اوپر کلیئرلی نہیں جا رہا. آج انہوں نے پیٹرول کا بم نہیں مارا، ایٹم بم مارا ہے پاکستان کے سر پہ. تاریخی نوعیت کا انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ کرنے آئے تھے اور وہ ساری چیزیں انہوں نے کر دی ہیں. اب الیکشن میں ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا. عمران خان صاحب کو آج ایک بڑی اہم یقین دہانی صبح پہلے پہر میں جب وہ پہنچے تو اس کے بعد ان کو کروائی گئی ہے کسی شخصیت کے ذریعے سے. اور وہ یقین دہانی ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ عدلیہ نے بھی منع کیا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں تھیں، اگر عمران خان صاحب ڈی چوک میں بیٹھتے تو کیا ہوتا، ڈی چوک میں نہ بیٹھتے تو کیا ہوتا. اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کو خود ہی کرنا تھا. ان کو ٹریپ کیا جا رہا تھا اور آخری وقت پہ جا کے سب کی خواہش تھی ان کے مخالفین کی کہ وہ بیٹھ جائیں. اگر وہ بیٹھ جاتے تو یہ کبھی پیٹرول اور ڈیزل کو مہنگا نہ کرتے، چاہے ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا جتنا مرضی دباؤ ہوتا. اگر وہ بیٹھ جاتے تو یہ الیکشن کی کبھی بھی اناؤنسمنٹ نہ کرتے، چاہے ان کے اوپر جتنا مرضی دباؤ ہوتا. اگر وہ بیٹھ جاتے تو یہ جو ان کی پرتشدد کارروائیاں ہیں وہ بھی وہ جاری رکھتے اور عمران خان کے اوپر مقدمے بھی بناتے اور توہین عدالت کا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بنوا دیتے. یعنی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جس عدالت سے لیا ہے وہاں پہ وہ توہین عدالت بھی کرواتے اور عدالت کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہوتی. تو عمران خان صاحب نے بڑا سمارٹلی موو کیا. انہوں نے 6 دن کا ٹائم دیا کیونکہ ان کو ایک ہفتہ ان سے مانگا گیا. انہوں نے 6 دن کا ٹائم دیا اور 6 دن کے بعد ہی ول کم اگین. اور وہ انہوں نے اعتبار نہیں کیا کسی پہ، وہ واپس خیبر پختونخوا چلے گئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ گارنٹی ان کو کہیں اور سے مل رہی ہے یا جو ریکویسٹ ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے اور یہاں پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان پہ ابھی میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بھروسہ کسی پہ نہیں کیا. بہرحال کچھ بڑے اہم اور ٹف فیصلے ہیں جو عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں. پنجاب کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے احتجاج میں حصہ نہیں لیا، وہ کون سی لیڈرشپ ہے جو غائب ہو گئی جنہوں نے کارکنوں کو اکیلے چھوڑ دیا، اور وہ کون لوگ ہیں جو سڑکوں پہ آ کر مقابلہ کرتے رہے. یہ سارا ڈیٹا وہ کلیکٹ کروا رہے ہیں اور جتنا ٹارچر پاکستان تحریک انصاف پہ ہوا ہے اس سارے ویژولز بھی انہوں نے منگوائے ہیں، ایک ایک چیز جو گھروں کے اندر چھاپے اور یہ سب کچھ. اب وہ باقاعدہ ایک لیگل ٹیم کے ذریعے سے اس چیز کو بھی پرسو کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے معاملے کو بھی عدالت میں پرسو کریں گے اور 6 دن کے اندر اگر ان کو الیکشن نہیں ملتا تو ان کے پاس رائٹ موجود ہے، وہ پھر دوبارہ ایک ایکسرسائز کریں گے، احتجاج، جلسے، جلوس، وہ پھر اس طرف جا سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے مسلز تو ٹیسٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے لوگ اتنی جلدی ہار نہیں مانتے. یہ تو اب سب کو پتہ چل گیا ہے اور سب کی سانس اکھڑ گئی ہے کراچی سے لے کے خیبر تک. ان کے کارکنوں نے جو لازوال صبر کی ایک، اور میں صبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا، جو طاقت آپ کو دیتی ہے وہ صبر ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی نے صبر کی ایک مثال قائم کر دی. جو پولیس والے ان کو پھینٹی لگاتے تھے یا ان کے اوپر آنسو گیس پھینکتے تھے، جس وقت وہ کنٹینر اٹھا لیتے تھے تو پولیس والے ادھر ہی کھڑے ہوتے تھے، کارکن ان کے پاس سے گزر کے چلے جاتے تھے. یعنی کارکنوں نے بدلہ نہیں لیا. ہمارے طریق لبیک والے جو بھائی ہیں وہ چنگی طبیعت صاف کرتے ہیں بعد میں. یعنی وہ ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ جس وقت پولیس ان کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت وہ اوور کم کر دیتے ہیں پھر وہ پولیس کو ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگاتے ہیں تاکہ آئندہ ان کی جرت نہ ہو. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل تھا وہ مختلف تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب ان کو مار پڑی تو انہوں نے نہ صرف مار کھائی بلکہ مقابلہ کیا. لیکن جس وقت وہ حاوی ہو گئے تو پھر انہوں نے پولیس والوں کو مارا نہیں، پولیس والے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. تو یہ ایک پڑھے لکھے اور بہتر کراؤڈ کی نشانی ہے کہ یہ جماعت لڑائی میں یقین نہیں رکھتی لیکن مزاحمت ان کو کرنی آ گئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے.